السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم آپ کے لیے قرآن مجید سے اور صحیح احادیث مبارکہ سے تمام مشکلات کا حل لے کر آئے ہیں۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں، اگر آپ کو کسی قسم کی مصیبت کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر آپ کو جادو کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر آپ کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے، اگر آپ کے گھر اولاد نہیں ہے، تو آج کی ایپیسوڈ اسپیشل آپ کے لیے ہے۔ آج کی اس ایپیسوڈ کے اندر آپ کی تمام مشکلات کا حل آپ کو بتایا جائے گا، جو کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتایا ہے۔ سب سے پہلے آپ کو ایک مثال کے ساتھ آج کی ایپیسوڈ کی اہمیت ایک بات سے بتانا چاہوں گا۔ جس طرح کہ اگر کوئی شخص بیمار ہو اور وہ کسی مہنگے ترین ڈاکٹر کے پاس، پورے ملک کے بہترین سرجن کے پاس جاتا ہے اور اپنا علاج کرواتا ہے، تو اس کو اپنے علاج کے اندر ذرا برابر بھی شک نہیں ہوتا، کیونکہ اس کو پتہ ہے میں ایک معیاری ڈاکٹر کے پاس گیا ہوں جس نے مجھے ایک نسخہ تجویز کیا ہے، تو وہ اس کے اوپر پورے طریقے کے ساتھ کاربند ہوتا ہے اور اس کے اوپر اچھے طریقے سے جو ہے وہ اپنی ڈیلی روٹین کے ساتھ عمل کرتا ہے۔ تو جب ایک ڈاکٹر ہمیں بتاتا ہے تو ہم اس کے اوپر مکمل طور پر عمل کرتے ہیں۔ تو جب یہ نسخہ جو ہماری مشکلات کا حل ہے، جو ہماری تنگ دستی کا حل ہے، جو ہماری روزمرہ زندگی کی مشکلات کا حل ہے، وہ ہمارے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا ہے، تو ہم اس پر عمل کریں گے تو ہم اپنی مشکلات کے اندر، اپنی تنگ دستی کے اندر اور اپنی اولاد نہ ملنے کے اندر جو ہے دیکھیں گے کہ اللہ ہمارے لیے کس طرح سے رستے آسان فرماتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کے سامنے میں واضح کرتا چلوں کہ انسان کے اوپر جب کوئی مشکلات آتی ہیں، کوئی تکالیف آتی ہیں، یا انسان کے لیے رزق تنگ کر دیا جاتا ہے، یا انسان کے لیے کوئی نعمت روک دی جاتی ہے، تو وہ انسان کے اپنے ہاتھوں کی وجہ سے، یعنی اس کے کیے ہوئے گناہوں کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس کا جو حل ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں جو بتایا ہے، وہ آج کی اس ایپیسوڈ کے اندر ہم اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے ہم استغفار کے اوپر کچھ بات کریں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ہر چیز کو زنگ لگ جاتا ہے، اسی طرح انسان کا جو دل ہے یہ بھی زنگ آلود ہو جاتا ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس زنگ کو دور کرنے کے لیے ہمیں جو طریقہ بتایا وہ استغفار ہے۔ یعنی جو بندہ استغفار کرتا ہے، اپنے گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اللہ سے معافی مانگتا ہے، تو اس کے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ ہٹا دیتا ہے۔ اب جو لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں غموں سے نجات نہیں ملتی، ہمیں بڑا ڈپریشن ہے، وہ بات بات کو سوچتے رہتے ہیں اور ہر چیز کے اندر جو ہے وہ فکر کے اندر مبتلا رہتے ہیں، پریشان رہتے ہیں، غموں کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص اپنے اوپر توبہ کو لازم کر لیتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو تمام غموں سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ تو کتنا خوبصورت اور کتنا آسان نسخہ ہمیں عطا فرمایا گیا۔ آج ہم پریشان ہیں، آج ہمیں طرح طرح کے غم لاحق ہیں، تو آسان نسخہ حضور نے ہمیں یہ بتایا ہے کہ تم استغفار کرو، توبہ کرو، اللہ تمہارے غموں سے تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ اب کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کو رزق کی تنگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جو پریشان حال ہیں، جن کو مالی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، جن کو روزی کی کوئی صورت نظر نہیں آتی، ان کو مستقبل میں ایسا سلسلہ نظر نہیں آتا جس کے ذریعے وہ روزی حاصل کر سکیں گے، تو اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید کے آیت مبارکہ کے اندر فرمایا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص تقوی اختیار کر لیتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اس جگہ سے رزق عطا فرمائے گا کہ جہاں سے اس کو وہم و گمان بھی نہیں ہوتا۔ تو جو ان مالی مشکلات کے اندر گھرے ہوئے ہیں، ان کو چاہیے وہ تقوی اختیار کرے۔ تقوی کا جو معنی ہے وہ یہی ہے کہ وہ توبہ کرے، اپنے گناہوں کے اوپر جو ہے وہ ندامت کا اظہار کرے اور استغفار کی کثرت کیا کرے۔ کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی، جن کی ساری زندگی گناہوں میں بسر ہو جاتی ہے۔ اب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر کوئی شخص ایسا ہے کہ اس کے گناہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس شخص کو چاہیے کہ ایک دن کے اندر 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح اس ذکر کی کرے، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ تو فرمایا اس کے جتنے بھی گناہ ہوں گے اللہ تبارک و تعالیٰ تمام کو مٹا دے گا۔ تو ناظرین یہ میری بات یاد رکھیں، جب انسان کے گناہوں کو مٹا دیا جاتا ہے، پھر انسان کے اوپر رحمتوں کا، انوار و تجلیات کا نزول جو ہوتا ہے وہ بالکل ڈائریکٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں آتی۔